جمعے کی نائٹ کو یہ نکلے ہیں یہاں سے۔ اتوار کی رات کو مجھے اور میرے ماموں کو کال آتی ہے آرمی نمبر سے نا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ اس طرح بچے آئے ہوئے تھے تو ان کی جیپ کا حادثہ ہو گیا ہے۔ 3 لوگ گاڑی کے اوپر تھے جو باہر گرے ہیں۔ چھوٹا بھائی تھا میرا، وہ اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ۔ چھوٹا بھائی ہے، وہ ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا، اس کی 3-4 ماہ کے بعد شادی تھی۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان میں ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، جس کو سننے کے بعد پورے پاکستان کی ہر فضا سوگوار ہے اور ہر دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہنستے مسکراتے چہرے یہاں سے سیاحوں کی ایک تعداد جو کہ سیر و تفریح کے لیے آزاد کشمیر کے علاقے میں گئی تھی، لیکن وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ ابھی میرے ساتھ ان 7 بھائیوں کے جو ابھی لاپتہ ہیں اور 4 جو کہ ہاسپٹلز میں ان کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، ابھی تک ان کی امیدیں قائم ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا مل پائیں گے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا۔ اچھا، علی رضا صاحب، بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی تعداد تھی جو آپ کے بھائی ہیں، کزن ہیں، یہاں سے گئے ہیں نیلم میں، اور لاسٹ ٹائم جب وہ یہاں سے گئے تھے تو کیا بات چیت ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں بھائی، یہ ٹوٹل 11 لڑکے تھے، جن میں سے جو سارے بھائی تھے اپنے، وہ بھی جو محلے دار ہیں وہ بھی میرے چھوٹے بھائی تھے، اور 8 جو لڑکے تھے وہ میرے کزن سے، ایک میرا سکا بھائی تھا، باقی میرے چچا کے، ماموں کے اور خالہ کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ یہاں سے گئے ہیں کشمیر کے لیے۔ میں خود مطلب اسٹیشن پہ ان کو چڑھا کے آیا ہوں، اور جو اس آج جمعے کی نائٹ کو یہ نکلے ہیں یہاں سے۔ اتوار کی رات کو مجھے اور میرے ماموں کو کال آتی ہے آرمی نمبر سے نا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ اس طرح بچے آئے ہوئے تھے تو ان کی جیپ کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کھائی میں گر گئی ہے اور دریا میں گر گئی ہے۔ اس کے بعد سے بھجن تھرو آؤٹ اس طرح ہی ہے، میں اسی ٹائم نکل گیا ہوں کشمیر کے لیے۔ ان میں سے جو 4 لڑکے تھے نا وہ باہر گر گئے ہیں، باقیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، لاپتہ ہے۔ جیپ ان کی گر گئی تھی دریا میں، جیپ کل ملی ہے لیکن کوئی کلو نہیں ملا اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں، ڈرائیور کو ٹھہرا رہے ہیں، انتظامیہ کو، کس کو ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ بھائی جان، ذمہ دار ہم نے کس کو ٹھہرانا ہے؟ بس گزارش اتنی ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ جو رات کا سفر کرتے ہیں وہ پیسے کی خاطر، جو وہاں کے مقامی ڈرائیورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اوور لوڈنگ کرتے ہیں، کم از کم وہاں کی گورنمنٹ کو اتنا چاہیے کہ یہاں پہ ان کی مطلب جو پابندی لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے ساتھ یہ ثانیہ ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے بھائی بہن بچے فیملیز ہو سکتی ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی ان کو جو ہے نا مطلب کوئی پابندی لگائی جائے کہ رات کے ٹائم وہ بہت خطرناک روڈز ہیں۔ میں وہاں ڈرائیور کی سارے یہ کردار ہے کہ اس نے یہ کیا کہ اپنے پیسوں کی خاطر، سننے میں آیا کہ ڈبل لوڈنگ تھی، یا تک کہ گاڑی کے اوپر بھی لوگ بیٹھے تھے۔ 3 لوگ گاڑی کے اوپر تھے جو باہر گرے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باہر گرے ہیں؟ جی، یہ باہر گرے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر سے باہر گرا ہے، فرنٹ والے شیشے سے۔ میری خالہ کا بیٹا چھوٹا بھائی تھا میرا، وہ اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک میرے چچا کا، ایک ماموں کا اور خالہ کا بیٹا ہے۔ وہ 2 بندے جو ہیں، وہ بچے ہیں، وہ کشمیر CMS میں ہیں، ایک لاہور ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اچھا، بتائیے گا ان میں سے سب سے بڑا جو لڑکا، اس کی عمر کتنی ہے؟ کتنے شادی شدہ اور کتنے جو کہ بالغ ہیں، نابالغ ہیں؟ بالغ ساری تھے بھائی جان۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی 20 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 25 سال کا۔ سب سے بڑا جو تھا وہ میرا بھائی تھا، جس کی 36-37 سال عمر تھی، شادی شدہ تھا، اولاد نہیں تھی اس کے گھر۔ ایک میرے ماموں کا لڑکا ہے، اس کی 32-33 سال عمر تھی، جو ابھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اس کے دونوں بازو اور جبڑا فریکچر ہو گئے ہیں۔ اچھا، ان میں سے کسی کی شادی ابھی ہوئی ہو کہ کچھ دن پہلے یا کچھ؟ ایک بچے کی، جو میرا نیبر ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا، اس کی 3-4 ماہ کے بعد شادی تھی، جو لاپتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بتائیے گا کہ مختلف چینلز پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 8 افراد جو کہ جاں بحق ہو گئے اپنی طرف سے، جو کہ مختلف نیوز چینلز یہ کہہ رہے ہیں، آپ ابھی تک بھی امیدیں لگا کے بیٹھے؟ بھائی جان، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جاں بحق ہو گئے ہیں؟ اللہ ان کا بھلا کرے جو یہ خبریں دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی ابھی تک بات نہیں ہے، لاپتہ ہیں۔
اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں. باقی جو میرے اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کے حکم پہ جو ہے نا وہ راضی ہیں. ٹھیک ہے. آپریشن اب تک کہاں تک پہنچا؟ آپریشن بھجن وہ دن رات کر رہے ہیں. وہاں پہ آرمی نے اتنا کوآپریٹ کیا ہے. میں وہاں رہ کے آیا ہوں, ایک پیشنٹ کو لے کے آیا ہوں. میں اتنا کوآپریٹ کیا ہے, کشمیر گورنمنٹ نے کوآپریٹ کیا ہے. ایون وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, وہ سول سوسائٹیز کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی جان, انہوں نے اتنا کوآپریٹ کیا ہے. ایسے ہے جیسے ان کے گھر میں کوئی احسان ہوا ہے. ہر بندہ وقتاً فوقتاً ہمیں آگے پوچھ رہا ہے. ہمیں وہاں پہ جو سی ایم ایچ میں اب میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, میرے چاچو کا بیٹا ہے شعیب, مطلب سب لوگ وہاں پہ, ابھی 8-10 لڑکے ہمارے وہاں پہ ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنس ہیں. ان کے لیے انہوں نے مطلب چھاؤں کی ہوئی ہے بالکل. ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن بس دعا یہ ہے سارے پاکستان سے, جہاں جہاں پہ یہ لوگ سن رہے ہیں, کہ کائنڈلی دعا کیجیے. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. اللہ پاک جس حالت میں بھی ہیں ہمارے بھائی, اللہ پاک ہمیں ملوا دے. یہ معاملہ بھی بڑا ایک اس وقت جو اذیت ناک ہے, یہ جو لمحات گزریں, نہ ہی دعا کر سکتے ہیں, نہ ہی جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اسی میں میرے اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں بھائی جان, کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو انتظار کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میرے اللہ کی رضا میں راضی ہیں. ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ سے, کوئی شکایت نہیں ہے. میرے اللہ کا اگر ہم اپنا غم دیکھیں بھائی جان, اگر کربلا کا غم دیکھیں تو ہمیں اپنا غم کچھ بھی نہیں لگتا. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. آخر میں کچھ کہنا چاہیے, حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ان میں سے 2-3 بچے جو ہیں وہ بالکل ہی, ایک میرے چاچو کا بیٹا ہے, ایک دوسرے چاچو کا بیٹا ہے, بالکل وہ خود کفیل تھے, مطلب وہ گھر چلانے والے وہی تھے, ٹھیک ہے. ایک جاب کرتا تھا, ایک کا چھوٹا سا اپنا کام تھا پیکو کا, اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ان کے لیے کائنڈلی جو ہے نا کوئی اس طرح کا انتظام ہو جائے کہ ان کا گھر جو ہے نا گزر بسر ہو جائے بس. اور باقی دعاؤں کی اپیل ہے سب سے. ناظرین, جو سیاحوں کی تعداد آزاد کشمیر گئی وادی نیلم پر افسوسناک واقعہ پیش ہے, ان کے لواحقین میں سے ایک شخص ہمارے ساتھ موجود تھا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہماری امیدیں آج بھی قائم ہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے رحم جو کہ لہریں اس وادی نیلم کی ان کو کھینچ کر لے گئی ہیں, اور مختلف چینلز پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. لیکن ان کی امیدیں آج بھی قائم ہیں. یہ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی زندہ حالت میں واپس لوٹیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں SPN نیوز.